تاج عصمت ہے تیرا، اس میں گرامی زہرا تاج عصمت ہے تیرا، اس میں گرامی زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی بزم سدرا نعرہ سلوات چار مصرے اور سماعت کر لیجیے آصف بھائی کے چار مصرے شہزادی کے حوالے سے وقار شان نزول رحمت کے خود میں ایک معجزہ ہے زہرا، وقار شان نزول رحمت کے خود میں ایک معجزہ ہے، نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا، خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا، سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا، علی ہے مشکل کشا ہمارے، علی کی مشکل کشا ہے زہرا، نہ کوئی جانا نہ کوئی جانے خدا ہی جانے کہ کیا ہے زہرا، میری سمجھ میں سمجھ سمجھ کے جو میں نے سمجھا میری سمجھ میں بس اتنا آیا، علی ہے مشکل کشا ہمارے، علی کی مشکل کشا ہے، نہ کوئی جانا اللہم صلی پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے آئے، پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، پوچھ مت روزے عباس سے کیا لے آئے، شام کی فوج یہی سوچ کے تھراتی تھی
مقدر میں رہی ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے ہر مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا نعرہ سلوات اور ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی ہم نے جنت میں قدم رکھتے ہی اعلان کیا عرش کے واسطے ہم فرش وضع عرش کے واسطے ہم فرش ازالے اور کر لیا سجدے خالق کو عزا سے منظور جہاں نمازوں میں بھی غم خاک شفا جہاں نمازوں میں بھی غم خاک شفا دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا انسانیت کو دشمن بچوں کا ساتھ گردش گڑی الجواب سر بھی زبان بولتا نہیں اور زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں آواز دے رہا ہے کہ اے رحمت جہاں بے سر پڑے ہیں آپ کی امت کے مہمان تپتی زمیں پا بیٹھے
ساتھ خیمے کا پردہ بھی جل گیا، ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا، بچے تڑپ تڑپ کے جو روتے ہیں بار بار، عابد کا قلب اور بھی ہوتا ہے بے قرار، اور اٹھتے ہیں جب سنبھال کے وہ توق خاردہ، اور ماں بہنیں سر کھلے نظر آتی ہے سوار، کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سیر تو ہے، اکبر نہیں گیا بھی دے خستہ جگر تو ہے، زینب ہے اور وصیت شبیر کا خیال، جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا، بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہے بیویوں کے بعد، اور کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سوال، سمجھائے یا حفاظت والے کرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے، لائے تھے تم بہن کو بڑے اہتمام سے، کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے، تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے، اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے، رسی پہ سارا جہاں ہے تلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کے سر ہے کھلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کے سر ہے کھلا ہوا، زینب ہے یا علی مظہر آیاب تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری تو خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے، آئے مصافحے کے لیے جب رفیق شاہ، حضرت نے ایک ایک پہ حسرت سے کی نگاہ، ہاتھوں پہ آنکھیں مل کے ہٹے جب وہ رش کے ماں، سب نے پڑھی زیارت پیغمبر الہ، تھے جو عزیز و غیر وہ آنسو بہاتے تھے، فقروں کو سن کے سبت نبی روتے جاتے تھے، یہ سن کے شہ چلے جو سوئے خیمہ حرم، ڈیوڑی طلب کے ساتھ رفیقان محتشم، پردہ ہٹایا بازوئے شہ نے بچشم نم، داخل حرم سرا میں ہوئے سید امم، جو بی بی سامنے تھی ادب سے وہ ہٹ گئی، دامن پکڑ کے شہ سے سکینہ لپٹ گئی، غشمیں سنی جو بھائی کی ہمشیر نے صدا، بس یا حسین کہہ کے اٹھی بنت مرتضیٰ، سر اپنا پائے سید بیکس پہ رکھ دیا، اور دونوں ہاتھ جوڑ کے یہ شاہ سے کہا، رکھے خدا ہمیں شہدی کی پناہ میں، لو رنگ سے تیر آتے ہیں اب خیمہ گاہ میں، شہ نے گلے لگا کے یہ ہمشیر سے کہا، یہ وقت صبر و شکر کا ہے بنت مرتضیٰ، جو حق کا حکم بندے عاجز کا زور کیا، دینا یہی تو روز ہے بھائی کے قتل کا، پیغام جنگ ادھر سے سب تیر لائے ہیں، ہم خیمے میں جو آئے ہیں رخصت کو آئے ہیں، لو الوداع جاتا ہے شبیر الوداع، سر پر اجل ہے بھائی کی ہمشیر الوداع، بچنے کی اب نہیں کسی تدبیر الوداع، صوبہ خدا کو بانوئے دلگیر الوداع، منہ آنسوؤں سے بچوں کو دھونے نہ دیجیو، میری سکینہ جان کو رونے نہ دیجیو، پاس ہی کھڑی جناب سکینہ یہ عرض کرنے لگی، مجھ کو یہاں نہ چھوڑیے اچھے میرے پدر، میں بھی چلوں گی جائیں گے سبت نبی جدھر، دامن چھوڑاؤ گے تو میں پیٹوں گی اپنا سر، پھر میں نہ بولوں گی جو سدھارو گے بے خبر، انگلی ہو آپ کی میرا ننھا سا ہاتھ ہو، جائے جہاں امام یہ بیٹی بھی ساتھ ہو، بولے حسین اب پھوپھی اماں کے پاس جاؤ، یہ پیاری باتیں کر کے نہ شبیر کو رلاؤ،
बुलवाए गा तुम्हें भी वही बाप गम न खाओ लिपटा ले फिर गले से तुम्हें एक बार और बीबी ये इब्तरा भला क्या जरूर है जाते हैं हम जहाँ वो जगह यहाँ से दूर है मुमताज बानो बिनते सैयद इनाम हुसैन और सैयद अली अनवार साहब सैयद अली अनवार साहब हमको सबसे पहले दिल्ली में नक्शा पढ़ने के लिए आया बिस्मिल्लाह नक्शा पढ़ा करते थे मुंतखब आलम ईजाद में है काम मेरा मुंतखब आलम ईजाद में है काम मेरा मशगला मधे अली है सहरो काम मेरा चार सू खल्क में इस मदद है काम मेरा पाऊंगा खुल्द बरी होगा ये अंजाम मेरा होगी बंदाक गुजारे रम देखूंगा मर के फर्जंदे पैगंबर के कदम मुझसे नाचीज का देखो तो जरा इज्जो वक़ार मुझसे नाचीज देखो तो जरा इज्जो वक़ार खादिम शाह विला में है मेरा भी खादमान शहबाला में है मेरा भी शुमार मुझको मतलब नहीं कुछ कोई अगर हो दरदा इतने जहरा की गुलामी से मुझे है सरोकार खादी में खासे इमामे मदनी हूँ मैं भी तेरे हैदर के गुलामी से गनी हूँ मैं भी तेरे हैदर के गुलामी से गनी हूँ मैं भी रहमते खालिक अकबर से रहमते खालिक अकबर से ये रुतबा पाया रहमते खालिक अकबर से ये रुतबा पाया जाकिरे सिफ्ते रसूले दूसरा कहलाया मर्तबा मुझको खुदा ने ये मुझे दिखलाया छत्र जर्री मेरे सर पर है अलम का साया फख्र हो अपने मुकद्दर पर न क्यों कर मुझको तख्त शाही से ज्यादा है ये मिंबर मुझको तख्त शाही से भी ज्यादा है ये मिंबर मुझको तख्त शाही से भी ज्यादा है ये मिंबर मुझको तो क्यों करूँ दौलते दुनिया के लिए मैं तदबीर क्यों करूं दौलते दुनिया के लिए मैं तदबीर हो मुबारक उन्हें जो हिर्सो हवा के हैं हसी दिल गनी है मेरा कहने के लिए हूँ कभी फकीर खाक पाए शहदी मेरे लिए है अक्सी मैंने पाई है सखी इब्ने सखी की सरकार मुझको काफी है फकत सिफ्ते नबी की सरकार मुझको काफी है फकत सिफ्ते बस के है रहमते खल्लाके जहाँ शामिल हाल आगे हम जिसके फैलाना मेरे दस्ते सवार दम बदम मुझ पे जो हो लुत्फे खुदाए मताल कभी आता ही नहीं दौलत दुनिया का ख्याल मज़े सुल्तान ज़मन में ये शरफ पाया है उल्फते आले पैगंबर मेरा सरमाया है उल्फते आले पैगंबर मेरा सरमाया है सलवात मोहम्मद चश्मे इंसाफ अगर है तो जरा कीजिए गौर ऐसा दुनिया में सखी इब्ने सखी है कोई जो तलब जिसने किया मिल गया उसको फुफा जो तलब जिसने किया मिल गया उसको फुफा इनमें है खास फखाया असदुल्लाह का तो
ان میں ہے خاص اسد اللہ، ان میں ہے خاص سخائے اسد اللہ کا قوم، مانگتا ہے وہی ان سے، یہ دو مصرع ملاحظہ خاص طور پہ، مانگتا ہے وہی ان سے جسے آگاہی ہے، مانگتا ہے وہی ان سے جسے آگاہی ہے، ایسے آقا کی غلامی بھی شہنشاہی ہے، ایسے آقا کی غلامی بھی شہنشاہی ہے۔ واہ بہت اچھا رہے، بس جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، بس یہ یادگار مجلس بھی رہے گی، یہ یادگار مرثیہ بھی میرا رہے گا انشاءاللہ۔ ہندوستان کے سب سے پرانے کلب میں یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ بھی اس سرزمین پر کیا بات، شرف کی بات ہے، یہ ہمارے زمین کے لیے زمین کے لیے شرف ہے۔ اپنی رحمت سے کیا ہے انہیں خالق نے امام، اپنی رحمت سے کیا ہے انہیں خالق نے امام، نام لے ان کا تو بن جاتے ہیں بگڑے ہوئے کام، کیا بات، کیا بات، نام لے ان کا تو بن جاتے ہیں بگڑے ہوئے کام۔ بن جاتے ہیں بگڑے ہوئے کام، خاص ہے مسجد محبوب خدا ان کا مقام، ان کے لہجے میں کیا حق نے محمد سے کلام، ان کے لہجے میں کیا حق نے محمد سے کلام، ساری مخلوق کا حاکم کیا، سردار کیا، اپنے گھر کا انہیں اللہ نے مختار کیا، اپنے گھر کا انہیں اللہ نے مختار کیا۔ صلوات ہونے والے حیف کی جا ہے مگر ہے فلکے بے بنیاد، حیف کی جا مگر ہے فلکے بے بنیاد، دور میں تیرے ہو گھر کے نبی کا برباد، سما زر میں کرے سب آل محمد سے آلات، باغ زہرا کر لٹے اور وہ جنگل آباد، خشک بے پانی کے سب سطح گواہ ہو جائیں، اور جو شاداب ہو وہ سطح گواہ ہو جائیں، کربلا اور محمد کا سفر، ہائے غضب دھوپ میں لو میں پہاڑوں کا سفر، ہائے غضب خون میں ڈوبے نبی کا دولے تر، ہائے غضب ابن زہرا کا کٹے پیاس میں سر، ابن زہرا کا کٹے پیاس میں سر، ہائے غضب کوئی ہمدرد نہ ہو فاطمہ کے جانی کا، اور ایک قطرہ بھی نہ پیاسے کو ملے پانی کا، کوئی ہمدرد نہ ہو فاطمہ کے جانی کا، ایک قطرہ بھی نہ پیاسے کو ملے پانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صلوات حاضرین مجلس، اس وقت جبل پور میں ناصر بھائی کے بقول ہندوستان کے سب سے قدیم کلب ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر جگہ کی زمین کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین انسان کے اعمال کی گواہ ہے، بلکہ ہر سرزمین، حدیث ہے صحیح مفہوم جس کا میرے ذہن میں اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ان الارض تبقى للانسان او علی الانسان، زمین یا تو انسان پر گریا کرتی ہے یا انسان کے لیے گریا کرتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے، یعنی بعض اس زمین کے اوپر چلنے والے ایسے ہیں کہ
ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین گریا کرتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پکار کے کہتی ہے کہ معبود اس شخص کو جلد سے جلد اٹھا لے تاکہ میں اس کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤں، اس لیے کہ اس کے ظلم نے اور اس کے گناہوں نے میرے کلیجے کو جلا ڈالا، میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ اور ایک ایسا انسان، باعمل انسان، جب وہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو انسان کے لیے زمین گریا کرتی ہے کہ معبود اسے کچھ اور وقت اس زمین پر رہنے دیا ہوگا، تو زمین گواہ بنتی ہے انسان کے اعمال کی۔ اور یہ ناصر بھائی کو مبارکباد کے لائق بھی ہیں وہ، اور بہرحال یہ بڑا کارنامہ ہے کہ نہ جانے کتنے شہروں کی زمین ہے جو میدان محشر میں اس بات کی گواہی دے گی کہ وہاں ذکر سید الشہداء ہوا تو اس کا وسیلہ ناصر بھائی ہے۔ ایک مرتبہ توفیقات میں اضافے کے لیے اس وقت کی انتہائی کے لیے سورہ بقرہ کی 28ویں آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، کنتم اموات، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ آیہ کریمہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ انسان اللہ کا انکار، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے جو دلیلیں بنی، بہت سی آیات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، مگر خاص طور پر آج کے اس دور میں کہ جب سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن سے عقیدہ آخرت کو محو کر دیا جائے، اسی لیے میں بار بار اس کو موضوع بنا رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت اگر یہ کمزور ہو گیا تو اس کے بعد انسان نیکی کی راہ میں قدم نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ عمل کی عمارت عقیدہ آخرت پر بنتی ہے۔ مطلب کوئی کیوں انسان بغیر وجہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کیوں کوئی زبان کے چٹخارے نہ لے، خواہشات کو پورا نہ کرے اگر اس کے سامنے کوئی عقیدہ آخرت نہ ہو، حلال حرام کا کیوں کوئی لحاظ کرے اگر اس کے سامنے کوئی عقیدہ آخرت نہ ہو۔ لہٰذا ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، اسی لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور عقیدہ آخرت پہ دیا۔ آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ تو اندازہ ہوگا کہ ہر صفحے پر کسی نہ کسی صورت میں عقیدہ آخرت کو دہرا دیا جاتا ہے، ہر کچھ آیات کے بعد عقیدہ آخرت آ جاتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کا مضبوط کرنا وہی انسان کی نجات کی ضمانت بن سکتا ہے۔ آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حملہ انسان کے اسی عقیدہ آخرت کا ہے۔ ایک بات جو بہت مشہور ہوئی، میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہو کہ یہ سلوگن بہت چلا اور اب بھی چل رہا ہے کہ جسے دیکھا ہے اس پر ایمان لاؤ اور جس کو دیکھا نہیں اس کا انکار کرو۔ اس میں بڑی گہری سازش کیا ہے کہ جسم نظر آتا ہے مان لو، روح نظر نہیں آتی انکار کر دو، کائنات نظر آ رہی ہے مان لو، خالق کائنات کو کسی نے دیکھا نہیں انکار کر دو، دنیا نظر آ رہی ہے مان لو، آخرت کو دیکھا نہیں انکار کر دو۔ لہٰذا اسلام نے اپنی بات ہی کو یہاں سے شروع کیا کہ مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ہر عقیدے سے پہلے جس عقیدے کو بنیاد بنانا ہوگا وہ ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ کو دیکھا نہیں، جنت و جہنم کو دیکھا نہیں مگر سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کیسا پختہ ایمان ہے کہ آپ کسی مسلمان سے سوال کریں کہ بھائی کتنے انبیاء آئے، کہیں گے 1,24,000۔ یہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں۔ اچھا نہیں دیکھا، ان کے حالات پڑے ہوں گے، کہ حالات سے بھی واقف نہیں، نہ حالات معلوم، نہ ان کو دیکھا، نہ یہ معلوم کہ کن علاقوں میں آئے، کن قوموں میں آئے، نہ یہ پتا کہ ان انبیاء میں سے سب کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ ان کا شجرہ کیا تھا، ان کے حالات کیا تھے، قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تبلیغ کی راہ میں کیا رکاوٹیں آئیں، کہاں پر دفن ہوئے۔ یہ ساری تفصیلات تو کجا، اگر آپ پوچھیں کہ نام کتنے انبیاء کے پتہ ہیں تو 25 انبیاء سے زیادہ کے نام بھی معلوم نہیں ہیں۔ ان 25 میں بھی اصل 24 ہی ہیں، اس لیے کہ 25ویں حضرت خضر ہیں جن کے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ تو 24 انبیاء کے نام معلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان
1,24,000 पे अकीदा रखे हुए और मजबूत अकीदा है। आप उससे कहें कि इसमें कुछ कम कर लीजिए, कुछ बढ़ा लीजिए, वो हरगिज़ इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों अकीदा रखे हुए, जबकि उसने देखा भी नहीं है, उसको हालात भी नहीं मालूम, वो नाम भी नहीं जानता। कहा कि सादिक़ मुसद्दक़ रसूल ने कह दिया 1,24,000 हैं, तो हमने मान लिया और क़यामत तक ये अकीदा रहेगा। तो यहाँ पे तो आता है कि एक मजलिसी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये भी अजब आलम है कि अगर मानने पे आए तो पैगंबर के सिर्फ कहने पर 1,24,000 को मान लेता है, और इनकार करने पे आए तो जिसे गदीर के मिंबर से नबी दिखा देते हैं उनका भी इनकार करते हैं। सलवात पढ़ दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गैबत से बात शुरू हुई, बस दो चार बातें तफसीली गुफ्तगू किसी और मौके पे होगी। अकीदा गैबत से बात शुरू हुई कि गैबत पर ईमान होगा तो बात यहाँ से आगे बढ़ेगी। अब इस कायनात के सिलसिले में जो आज फरेब दिए जा रहे हैं, खास तौर से हमारे यूनिवर्सिटी के जवानों को, जो यहाँ हैं उनको ज़रा कम और जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं उनको ज़रा ज़्यादा, जिन सवालात का सामना होता है उसमें पहला सवाल यही है कि ये बताइए कि अल्लाह कादिर है? कहा कि हाँ यकीनन कादिर है। कहा क्या वो रहीम है? क्या यकीनन अरहमुर राहिमीन है, रहमान है, रहीम है। क्या जब वो कादिर भी है और वो रहीम भी है तो दुनिया के अंदर भूख क्यों है, दुनिया के अंदर गुर्बत क्यों है, दुनिया के अंदर बीमारी क्यों है, दुनिया के अंदर जुल्म क्यों है? अगर वो कादिर है तो अपनी कुदरत से हर एक तक ग़िज़ा क्यों नहीं पहुंचा देता कि कोई भूखा ना रहे? अगर वो कादिर है तो बीमारियों का खात्मा क्यों नहीं कर देता कि कहीं कोई बीमारी ही ना हो? तो दो बातों में से एक मानिए कि या तो नऊज़ुबिल्लाह वो कादिर नहीं है, और अगर कादिर है तो रहम नहीं है उसके यहाँ, वरना तो वो क्यों बर्दाश्त करेगा कि लोग इतने बड़े मसाइब में मुब्तला रहें, इतने मजालिम का शिकार होते रहें। इस तरह के फरेब मुसलसल दिए जा रहे हैं और ये सारी बातें आ रही हैं। अगर ये बात आ गई तो इसके लिए तो मैं इतना से बात अर्ज कर दूं कि सबसे पहले अच्छा ये वो फिक्र है कि जो अच्छे खासे लोगों को कहाँ पहुंचा देती है। बर्टन रसल जो सरखेल समझा जाता है इनकार करने वालों का, उसने जो किताब लिखी है, अहले इल्म मौजूद है, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, उसके प्रीफेस में उसने यही लिखा कि अगर अल्लाह की कुदरत का शाहकार हिटलर जैसा है तो फिर मैं ऐसे अल्लाह पे ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई, ये इत्तेफाक का नतीजा है कि दुनिया वजूद में आ गई, कोई खालिक नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं। देखिए यहाँ पर फरेब कब खाता है इंसान, वही अकीदा गैबत को छोड़कर आगे बढ़ना और अकीदा आखिरत का कमज़ोर हो जाना। यहीं पे मैं एक मिसाल दूं ताकि बात छोटे भाइयों तक पहुंच जाए। आप अब कितने बच्चे हैं इस वक्त जो इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं, आप इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपका उस्ताद जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? क्या यकीनन मोहब्बत करता है? मोहब्बत करता है, शफ़क़त मोहब्बत करता है, तो फिर आपको क्यों इतनी उलझन में डाला हुआ है कि दिन रात बच्चे लगे हुए हैं, मसरूफ हैं? वो पहले से बता दे कि मैं ये सवालात देने वाला हूँ, तुम इनके जवाबात लेके आ जाना। ये इत्मीनान दिला दे कि खाली कॉपी छोड़ के चले आना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लिहाजा तुमको ऐसे ही पास कर दूंगा। क्या साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? ये उसकी मोहब्बत ही का तकाजा है कि इतने दिन उसने जो मेहनत की, अब वो देखना चाहता है कि कौन वाकईन मेरी इस मेहनत के नतीजे में उस मेयार तक पहुँच गया। भाई यही जवाब यहाँ पर भी है। अल्लाह कादिर भी है, अरहमुर राहिमीन भी है, मगर उसने इस दुनिया में हमें भेजा है ये देखने के लिए कि इनमें कौन है जो मेरी जन्नत का मुस्तहक है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लिहाजा वो अपनी जन्नत के लिए बंदों का इंतखाब कर रहा है कि मेरी जन्नत में आने वाले बंदे, उनके अंदर जो खुसूसियात होनी चाहिए वो है या नहीं। अच्छा, इत्तेफाकात के नतीजे में ये कायनात वजूद में आती है। देखिए ये तो एक ऐसी बात है कि जिसे आप एक नौजवान से अगर आज करें कि भाई क्या इत्तेफाक के नतीजे में कोई चीज़ वजूद में आ सकती है, यानी अगर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी देखें तो एक छोटे से इत्तेफाक को वजूद में आने के लिए हज़ारों बरस का वक्त लग जाता है, तब कोई छोटा सा इत्तेफाक वजूद में आता है। इत्तेफाक इतनी बड़ी कायनात, इसी इत्तेफाक के नतीजे में आप एक टेलर के यहाँ जाएं और उससे सवाल करें कि भाई कपड़ा आपके यहाँ मौजूद है, लोग आते हैं अपनी पैमाइश भी दे के चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि जब सुबह को आप उठे हों तो सारे कपड़े पैमाइश के मुताबिक खुद सिले हुए मिले हों? अगर आप उससे ये कहेंगे तो वो कहेगा कि आपकी अक्ल ख़राब हो गई है, आप जाके इसका इलाज कराइए।
ہمارے کچن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، مسالے بھی ہیں، تیل بھی ہے، مختلف قسم کی سبزیاں بھی موجود ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ خود بخود ڈش تیار ہو گئی ہے؟ تو ایک ڈش خود تیار نہیں ہو سکتی، ایک کپڑا خود نہیں سل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے. اور یہ عقیدہ اسی ضعیفہ جیسا ہونا چاہیے کہ جس کے قریب سے پیغمبر گزر رہے تھے تو اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو مجھ پر ایمان لائی، تیرے پاس ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے کی دلیل میرا یہ چرخہ ہے. کہا چرخہ کس طرح سے دلیل ہے؟ کہا جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، جب روکتی ہوں تو رک جاتا ہے. تو جب اتنا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کسی خالق کے چلائے بغیر کیسے؟ اب عزیزو، بس بات کو بہت پھیلانا نہیں، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں رک رک کے آگے بڑھ رہا ہوں. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جتنا کائنات پہ انسان نظر ڈالتا جائے گا، اسی لیے قدرت نے بار بار دعوت دی، بار بار پوچھا افلا یتدبرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. یعنی چونکہ جو ڈائریکٹ ایڈریسی ہیں وہ افراد ہیں کہ جن کے یہاں اونٹ جیسا جانور پایا جاتا ہے، تو انہی کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیوں اونٹ پر نظر نہیں ڈالتے؟ ذرا اس اونٹ کو دیکھو. یعنی تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کے خلقت کو سمجھنے کے لیے اونٹ کو دیکھ لو. اونٹ ویسے بھی ایک بے ہنگم سا جانور ہے. اگر آپ دیکھیں لمبی سی گردن اور اس کے بعد اس اونٹ کو دیکھو، کس نے اسے خلق کیا، کیسے یہ خلق ہو گیا. یا آسمان کو دیکھو، قرآن نے بار بار اس کو دلیل بنایا کہ تم نے دیکھا بغیر پلرز کے اللہ نے کیسے اس آسمان کو، اس زمین کو دیکھو کیسے اس کے فرش کو بچھا دیا. یعنی اگر غور کر لے اس پر تو بالکل میں آسان سی بات بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. زمین کے ساتھ آسمان، مرد کے ساتھ عورت، رات کے ساتھ دن، پہاڑ کے ساتھ سمندر، اسی طرح دنیا کے ساتھ آخرت. جب تک اس جوڑے کو تسلیم نہ کیا جائے کائنات کی خلقت کا مقصد سمجھ میں نہیں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اے معبود، جس نے بھی اس دنیا میں کوئی نظریہ دیا، ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی جدید نظریہ پیش کرتا ہے یا کوئی عقیدہ کوئی دیتا ہے تو دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معاشرہ پیش کرتا ہے. دلیل کے طور پر کسی نے کہا کہ ڈیموکریسی بہت اچھی تھی، تو دلیل کے طور پر کچھ معاشروں کو پیش کیا کہ یہاں پہ دیکھیے ڈیموکریسی ہے تو یہ کتنا ترقی کرنے والے. اسی طرح سے جب بھی کوئی نظریہ دیا جاتا ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو، تو دلیل کے طور پر کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے. اے معبود، عقیدہ آخرت کو دیا، مگر اس کی کوئی ایسی عملی دلیل اس دنیا میں موجود ہو کہ ہر انسان کے سامنے اس دلیل کو پیش کیا جا سکے. کیا ایسی کوئی دلیل اس دنیا میں موجود ہے کہ جس کو پیش کر کے یہ کہا جا سکے کہ دیکھو آخرت کو اگر عملی طور پہ دیکھنا ہے تو ان ہستیوں کی صورت میں دیکھو؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں اور اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے. میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ سے یہ درخواست کروں، آپ سے یہ کہوں کہ میں بہت سے ملکوں میں گیا. ایک ملک ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آپ میرے کہنے سے سرمایہ لگا دیں تو آپ کا سرمایہ 1000 گنا ہو کے آپ کو واپس مل جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو یہ میرے کہنے سے سرمایہ لگانے کو تیار ہو جائیں گے؟ باوجود اس کے کہ آپ مجھے سچا سمجھتے ہوں، میرے صرف یہ کہنے سے کہ وہاں سرمایہ لگائیے، بہت منافع ہوگا، بڑے تجارت کے امکانات ہیں، کوئی سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن اب میں آپ سے کچھ نہ کہوں بلکہ عملی طور پر خود یہ کام شروع کروں کہ اپنا 25% سرمایہ یہاں سے اس ملک میں لگا دوں اور اپنے کسی نمائندے کو وہاں بھیج دوں کہ جا کے وہاں پہ بزنس کرو. تو اب 1-2 افراد ایسے ضرور ہوں گے جو کہیں گے کہ 25% انہوں نے لگا دیا، اس کا مطلب وہاں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. لیکن 75% ابھی بھی یہاں موجود ہے. لہٰذا اب بھی لوگوں کے ذہن میں شک رہے گا. اگر میں ایسا کروں کہ پورے کا پورا اپنا سرمایہ وہاں لگا دوں، اپنا سب کچھ بھیج دیا، اپنے بھائیوں کو بھی بھیج دیا، اولاد کو بھی بھیج دیا، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو بھیج دیا اور یہاں سے سب کچھ ختم کر کے سب اس ملک میں لگا دیا. اب میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ بھی اگر اس ملک میں پیسہ لگائیں گے آپ کو 100 گنا ہو کے واپس ملے گا. اگر آپ میری راہ پہ آنا چاہیں تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب بہت سے افراد ہوں گے جو میری راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بس عزیزو، جناب آدم سے لے کر پیغمبر اکرم تک تمام انبیاء بتا رہے تھے کہ اگر واقعی کامیاب ہونا ہے اپنا سب کچھ آخرت کے لیے لگا دو، ملک عدم کے لیے لگا دو. مگر اس کی دلیل
تھی تو صحیح مگر کوئی ایسی نہیں تھی جسے ہر قوم کے سامنے پیش کیا جا سکے، مگر اس کی دلیل پیش کرنے کے لیے نواسے رسول مدینے سے چلے، کربلا میں آئے، اپنا سب کچھ اس ملک میں لگا دیا، اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا، بھائیوں کو بھی قربان کیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم بھی میری راہ پہ چلو گے تو تمہیں بھی کامیابی ملے گی، اور پھر پکار کے کہا اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا گیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ لہذا دلیل کے طور پر کربلا ہے۔ عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے یاد رکھیں، جس نے دینے انسان کے لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے سے بدل دیا، یہ آسان نہ تھا، آسان نہیں ہے یہ کام، مگر ذرا سا اگر آپ توجہ کریں کس طرح انجام دیا، کیسے یہ کارنامہ ہے جو انجام دیا۔ اگر صرف سید الشہداء ہوتے، اگر صرف امام حسین ہوتے تو ہمیں تو فخر کرنے کے لیے یہ مثال قیامت تک کے لیے مل جاتی کہ دیکھو مردوں میں سے مرد اٹھا تھا کہ جس نے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لگا دیا، مگر قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، سپورٹر ہیں، دوست ہیں، یعنی کوئی تحریک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک مرد کے ساتھ کوئی خاتون موجود نہ ہو۔ چنانچہ ادھر حسین چلے، ادھر شریکت الحسین بن کے زینب۔ اور مجھے جملہ استاد جواد عاملی کا یاد آ جاتا ہے اس موقع پر، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں سارے کام مکمل کیے، مگر دو کام زمانے نے مہلت نہ دی، اس لیے نامکمل رہ گئے۔ علی نے ہر کام مکمل کیا مگر دو کام مکمل نہ کر سکے، ایک خطبہ دے رہے تھے، کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا، خطبہ رک گیا، اور پھر اصحاب نے بہت چاہا کہ یہ خطبہ آگے بڑھ جائے مگر وہ خطبہ آگے جاری نہ ہوا، کہ ایک خطبہ نامکمل رہ گیا، ایک ابن ملجم کے وار کی وجہ سے سجدہ نامکمل رہ گیا، کا وارثوں کا کام ہوتا ہے نامکمل کو مکمل کرنا۔ لہذا مدینے سے ایک بہن بھائی چلے اور دونوں نے آپس میں طے کر لیا اے بھیا خطبہ میں مکمل کر دوں، سجدہ تم مکمل کر دینا۔ خطبہ زینب نے مکمل کیا، سجدہ حسین نے مکمل کیا، اور کیسا مکمل کیا؟ آسان تھا؟ آسان تھا؟ نہیں، آسان نہیں تھا، لیکن ہر قدم کے اوپر اسی عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے رخصت آخر تھا، اور رخصت آخر میں علامہ دربندی کے الفاظ ہیں کہ زینب بھی خاموش کھڑی تھی، حسین بھی چپ کھڑے تھے، دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا نہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں کی روح نکل گئی ہے۔ کچھ دیر اسی عالم میں گزری اور پھر پہلی آواز حسین کی آئی، جانتے ہیں کیا پوچھا؟ زینب مجھے بھول تو نہ جاؤ، اے بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، یعنی جاتے ہوئے بھی آقا عقیدہ آخرت کو مضبوط کرا رہے ہیں، عقیدہ آخرت نماز شب میں زینب مجھے یاد رکھنا۔ اور ادھر زینب ہیں کہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے یزید ملعون نے گستاخی کی تو زینب نے پلٹ کے بھائی اتنا کہا کہ ہمارے مردوں کو اللہ نے قتل نہیں کیا، تیرے ظالم سپاہیوں نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے اب زینب کہہ رہی ہیں ما رأیتک الا جمیلا، ہم نے اپنے اللہ سے حسن کے علاوہ اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ ہاں آسان نہیں تھا، اس راہ میں قربانیاں لازم تھیں، کیسی قربانیاں دیں؟ چند فقرے پڑھتا ہوں، کیسی قربانیاں دیں، کیسی قربانیاں دیں اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ میں ایک سوال آپ سے کروں، کبھی سال بھر کے بعد کسی کا کوئی پردیسی واپس آیا ہو تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہنوں نے بھائی کو پہچانا نہ ہو، بھائیوں نے بہنوں کو پہچانا نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ شوہر نے زوجہ کو نہ پہچانا ہو؟ اب سمجھیے کیا قربانیاں پیش کر دی کہ ایک سال کے بعد جب قید ستم سے چھٹ کے زینب آئیں تو عبداللہ زینب کو پہچان نہیں سکے۔ بھائی اتنا کہا اے بی بی آج یہاں بیٹھ کے نہ رونا، میری زینب آنے والی ہے، علی کی بیٹی میرے گھر آنے والی ہے، آج کہیں اور جا کے رو لے۔ بس گھٹنوں پہ زور دے کے زینب اٹھی، وہ اتنا کہا عبداللہ اب مجھے کیوں پہچانو گے، تمہارے بچوں کو کربلا میں کھو کے آ گئی۔ عبداللہ تڑپ گئے، عجیب فکرہ کا کبھی بھی کیسے پہچانوں، جب گئی تھی تو یہ چہرے پہ جھریاں نہ تھی، یہ
कमर झुकी हुई नहीं थी, ये बाल सफेद नहीं थे। ए बीबी ये क्या हो गया? और एक जुमले में ज़ैनब ने पूरी करबला सुना दी। कहा अब्दुल्ला ये पूछो मैं जिंदा कैसे? अब्दुल्ला ने बाजू पकड़ा, लेके आए, एक मसनद पे बिठाया, पुरसा देना शुरू किया। एक एक का पुरसा दे रहे हैं, ज़ैनब रोती जा रही है। एक मर्तबा अब्दुल्ला खामोश हो गए। ज़ैनब ने निगाहें उठाई कि अब्दुल्ला मैं समझ गई अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हो। क्या अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने कुर्बान कर दिया अपने मौला पर। क्या अब्दुल्ला फिर का इतना बता दो, वक्त रुखसत मेरे आका का आलम क्या था, मेरे हुसैन पे क्या गुजरी? ज़ैनब संभल के बैठी। हाँ, एक मर्तबा का अब्दुल्ला तुमने क्या पूछ लिया? मैंने कोई मुजाहिद नहीं देखा जिसने 72 लड़ाइयाँ लड़ी हो, जो सर से पैर तक जख्मी हो, जवान के सीने से बर्छी निकाली हो, भांजों की मैयतें उठाई हो, भतीजे की लाश के टुकड़ों को समेटा हो, जिसके हाथ में 6 महीने के बच्चे ने दम तोड़ा हो, मगर चेहरा ऐसा खिला हुआ हो कि जैसे भाई का चेहरा खिला हुआ था। ज़ैनब करबला का बयान कर रही थी कि एक मर्तबा हाथ उठ गया, हाथ का उठना तक जाने से रिदा से रख गई। अब्दुल्ला की नजर पड़ी का ये नील कैसे, ये निशान कैसे? कहे अब्दुल्ला भाई की शहादत के बाद मेरे बाजुओं में रस्सियां बंधी। अब्दुल्ला नामहरमों का मजमा था, अली की बेटियां थी, शराबी का दरबार था, अली की बेटियां। बस एक मर्तबा अब्दुल्ला ने तलवार उठाई। कहा अब्दुल्ला कहाँ चले? कहा शाम का तख्ता पलटने। कहे अब्दुल्ला तुम मर्द हो के सुन ना सके, जरा मुझसे पूछो ज़ैनब पे क्या गुजर गई। इमाम के ज़हूर में ताज़ीर